الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، کئی احادیث، کئی واقعات ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں، اور درود پاک کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے یقیناً جب جب پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، میں آپ کو ریفر بھی کروں گا کہ وہ بکلٹس ضرور حاصل کریں، اربعین عطار کے نام سے، جس میں آپ نے مختلف حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اربعین عطار کا والیوم نمبر 2 ہے، قسط نمبر 2 ہے، اور اس کا پیج نمبر 16 اور حدیث پاک نمبر بھی 16 ہے۔ دا بیوٹیفل حدیث۔ میں اگر اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے اگر ایک کوشچن کر لوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ اللہ پاک میرے دل کو روشن فرما دے؟ یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے، کون مسلمان ہوگا جو نہ چاہے کہ میرا دل نورانی ہو جائے، میرا دل روشن ہو جائے۔ بٹ واٹ از دا وے ٹو میک یور ہارٹ انلائٹن؟ کیسے ہمارا دل روشن ہوگا، کیسے نورانی ہوگا؟ تو آئیے انہی سے پوچھ لیتے ہیں جن کا دل رب نے نورانی بنایا ہے، جن کا دل کیسا تھا، مبارک دل کہ جس کو ایک بار نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں 4 بار آپ کے دل مبارک میں نور کو داخل کیا گیا، سینے کو کھولا گیا۔ شق صدر جو ہے یہ نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور دل اقدس کیسا ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ وہ آقا فرما رہے ہیں، وہی فارمولہ دے رہے ہیں کہ دل روشن کیسے ہو سکتا ہے۔ ویری شارٹ اینڈ سویٹ حدیث پاک۔ نبی پاک فرماتے ہیں من اکثر الصلاۃ علی نور اللہ قلبہ، جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے گا اللہ عز و جل اس کا دل روشن فرما دے گا۔ یعنی کمال کا وظیفہ ہے کہ کتنے فوائد ہیں۔ اگر درود پاک کے کبھی بیٹھ کے لسٹ ڈاؤن کرے نا کہ کتنی برکتیں درود پاک کی، تو آپ کو شاید لسٹ بنتی چلی جائے گی۔ دنیا میں، آخرت میں، قیامت میں کون سا فائدہ ہے جو آپ چاہتے ہیں اور وہ درود پاک میں نہیں ہے؟ میں ایک چھوٹی سی سمری بیان کر دیتا ہوں۔ نیو ایئر ریزولوشنز پر بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ سال آپ کیسا گزارنا چاہتے ہیں، زندگی میں کیا بدلاؤ لانا چاہتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ فرام درود پاک، کیونکہ اگر میرا دل ہی روشن ہو جائے تو اس سے اچھا فیصلہ کیا ہوگا؟ دل ہی نورانی ہو جائے تو اس سے اچھا ڈیسیژن کیا ہوگا؟ تو اب ذرا اگر ہم کبھی، میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی فارغ بیٹھے ہو نا تو ایک لسٹ بنائے کہ what will you want in this دنیا at the time of death and at the time of hereafter اور in hereafter۔ آپ دنیا میں کیا چاہتے ہیں، مرتے وقت کیا چاہتے ہیں، اور آخرت میں کیا چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ لسٹ ڈاؤن کیجئے گا جو آپ کی خواہشیں، کیوں سمجھ لیں گلدستہ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، ہر جملے پر آپ سبحان اللہ بھی اللہ کے ذکر کی نیت سے کہتے جائیے گا تو انشاءاللہ جنت میں درخت بھی لگتا جائے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت آ جائے، درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے محفوظ رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں چہرہ روشن ہو جائے اور دل نورانی ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں تاثیر آ جائے، آپ کی باتیں لوگوں کو سمجھ آنے لگ جائیں، آپ کی باتیں دل میں اترنے لگ جائیں، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جناب قرضے سے، پریشانی سے، ٹینشن سے آپ دور رہیں، بلاؤں سے دور رہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت نبی پاک کا دیدار نصیب ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایسے قبر میں جاؤں جیسے نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں قیامت تک میری قبر میں نور مصطفیٰ جگمگاتا رہے تو درود پاک پڑھیے۔ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا نصیب ہو تو درود پاک پڑھیے۔ حوض کوثر پر جاؤں تو میرے آقا مجھے پہچان لیں تو درود پاک پڑھیے۔ اور آپ چاہتے ہیں حساب کتاب آسانی سے ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔
آپ چاہتے ہیں جنت میں آقا اپنے ساتھ لے جائیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، اور نبی پاک کی دید کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے سچ بتاؤ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ اب اس لسٹ میں اور کچھ باقی ہے جو آپ کو چاہیے تھا اور نہیں میں نے بیان کیا۔ دنیا میں مرتے وقت اور آخرت میں اور کیا چاہیے کسی مسلمان کو؟ کہ روزی میں برکت رہے، قرضوں میں ڈوبا نہ رہوں، پریشانیوں سے بچتا رہوں، عزتوں میں اضافہ ہو، دل روشن ہو جائے، مرتے وقت آقا کا دیدار ہو جائے، آقا جنت میں ساتھ لے جائے، واٹ ایور آئی نیڈ۔ میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں اگر کچھ لوگوں کا مطالعہ ہوگا تو شاید انہیں ہر جملے پر کوئی روایت یاد آ رہی ہوگی۔ یہ ساری باتیں کم و بیش حدیثوں میں اور روایتوں میں صراحتاً موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ نا، اتنا کچھ ہو درود پاک میں اور پھر بھی میں درود پاک نہ پڑھوں، پھر بھی جناب فضول باتیں تو جتنی کروانی کروا لیں، مگر میرے پورے ٹائم ٹیبل میں کوئی درود ٹائم نہ ہو۔ ایسا نہ کریں۔ لیٹس میک اے بیوٹیفل ریزولوشن، بیوٹیفل انٹینشن فرام ٹوڈے، کہ آج سے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی زبان جو ہے نا، یقین کریں، میں آپ کو بلیو کریں کہ جن کی عادت ہے یا جن کی جو عادت کریں گے وہ خود دیکھیں گے، اگر زبان ذکر و درود سے تر کر دی نا آپ نے، آپ کے بہت سارے پرابلمز، کلیمٹیز خود ہی خود حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا ذکر رحمتیں لاتا ہے، نبی پاک کا ذکر رحمتوں کی برسات کرتا ہے، تو رحمت برسے گی تو ٹینشن دوری ہوگی نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ذکر نہیں کرتے کچھ لوگ، پورا پورا دن گزر جاتا ہے، حالانکہ کتنی the best easy good deed، easiest good deed جو ہے، آسان ترین نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ ذکر الہی کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، بیٹھے بیٹھے نیکیاں مل رہی نا۔ آپ جاب کرتے ہوں گے، آپ کاروبار کرتے ہوں گے، جاتے ہیں آفس پر، کام کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تب جا کے کچھ ارننگ ہوتی ہے، ادھر تو بیٹھے بیٹھے رحمتوں کی برسات شروع ہو سکتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں نے جب شروع کیا تھا تو گھڑی میں 3:03 ہو رہے تھے فیضان مدینہ بھی، ابھی بھی اتری ہیں، یعنی 1 منٹ بھی آگے نہیں بڑی گھڑی۔ اور میں نے کیا کما لیا اور آپ نے کیا کما لیا؟ اللہ قبول فرما لے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے۔ الحمدللہ پر جنت کا درخت ہے، اللہ اکبر پر جنت کا درخت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تمام اذکار میں، تمام ذکر میں سب سے بڑا ذکر، افضل ذکر کون سا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، حدیث پاک ہے۔ اچھا، ہم سارے ہی مسلمان چاہتے ہیں، میں کئی بار اپنے بیان میں اس جملے کو ایڈ کرتا ہوں اور اسی نیت سے کرتا ہوں کہ نہ جانے کسی ایک کی بھی عادت پڑ گئی تو چلے مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ اگر میں آج یہ سوال کروں آپ سب سے، کون کون چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو؟ سب نے ہاتھ اٹھا لیا، اور کیوں نہ چاہے گا، مسلمان کی تو تمنا یہی ہے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی یہ مضمون ملتا ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک سوال ہے کہ مرتے وقت تو سارے چاہتے ہیں کلمہ پڑھنا، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ یعنی جیتے جی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرتے وقت سارے ہی کلمہ چاہ رہے ہیں۔ بھائی روز پڑھے نا، کوئی ایک تسبیح تو کلمے کی روز پڑھیں، افضل الذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی آپ برڈن میں ہوتے ہیں نا، زبان سے جملے ادا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ کے سر میں درد ہو، بخار ہو، آپ کو بات کرنے کا جی نہیں چاہتا، کوئی آ کر بات کرے، آپ کہتے ہیں آج تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں، آج موڈ نہیں ہے بات کرنے، ایسے ہی نا، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک whenever you feel tired or whenever you feel sick۔ جب بھی بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، برڈن ہوگا، بات کرنا نہیں چاہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سکرات کا وقت تو سب سے زیادہ تکلیف کا وقت ہوگا۔ علماء کہتے ہیں اس دن زبان بھاری ہو جائے گی، اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ سکرات کے وقت بھی کلمہ نکل جائے، زبان سے ادا ہو جائے۔ تو لیٹس میک اے بیوٹیفل انٹینشن، آج نیت کر لیں انشاءاللہ اب روزانہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے لیے وقت نکالیں، صرف نیت سے کام نہیں ہوگا، یو ہیو ٹو میک یور شیڈیول۔ اب آپ کہیں حضرت بزی لائف ہے، الگ سے ٹائم کہاں سے نکالیں؟ آپ اپنے ٹائم کے اندر ہی ٹائم نکال سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ٹائم ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، آپ ڈرائیو کرتے وقت فارغ ہوتے ہوں گے، آپ ٹریول کرتے وقت، آپ کی ظاہر ہے اس وقت ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا، اس وقت ذکر کر لیں۔ آپ پلان کر لیں کہ جب بھی ٹریول کروں گا میری زبان درود پاک پڑے گی، ذکر اللہ کرے، تسبیح جیب میں رکھنا شروع کر دیں، گاڑی میں رکھنا شروع کر دیں۔ جب بھی واک کریں تو واکنگ ٹائم کو ذکر درود ٹائم بنا دیں، مزے کو مزہ آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے اتنے سارے ذکر اور اتنے سارے درود پڑھ لیں گے آپ۔ بس بات یہ کہ ذہن بننے کی دیر ہے کہ یار میں یہ چنک آف ٹائمز جو ہیں اس کو یوز کروں۔ آئیے میں آپ کو ایک بڑا کمال کا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں، اور یقین کریں یہ ہسٹوریکل واقعہ ہے،
مگر اس میں آپ کو اسلام کی وسعت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا دل، اور پھر سبحان اللہ میرے رب کی رحمت کیسی ہے، یہ سب باتیں آپ کو اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی۔ پہلے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے ہی پیارے چہیتے صحابی اور چچا، وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، امیر طیبہ، ٹھیک ہے نا، جو گئے مدینہ شریف سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر حاضری دی ہوگی جبل احد پر۔ تو سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا وحشی۔ وہ ایک حبشی غلام تھے اور ان کو آرڈر دیا تھا ایک خاتون نے کہ آپ نے جا کر حضرت حمزہ کو ٹارگٹ کر کے آپ نے شہید کرنا۔ اس خاتون کو بدلہ لینا تھا بدر کا۔ بدر کے مارکے میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں بہت سارے غیر مسلم ہلاک ہوئے تھے، تو اب اس کا ریونج تھا۔ لیکن اس ریونج میں ایک اور کام ہوا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد معاذ اللہ آپ کے جسم کو کاٹا گیا اور آپ کے جگر کو بھی چبایا گیا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک تو پیارے آقا بہت کلوز تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب یہ معاملہ ہوا تو آپ بڑی غمگین ہو گئے، بہت آنسو نبی پاک کی آنکھوں سے بہے، اور نبی پاک بہت یاد فرماتے۔ اتنا پیار تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہوتے ہوئے کم و بیش ہر ہفتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی مزار پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ابھی آپ غور کریں گے، نبی پاک کسی کی قبر پر چلے جائیں تو پھر اس پر رحمتوں کی برسات کا عالم کیا ہوگا۔ تو اتنا کلوز ریلیشن، لیکن وسعت قلبی، معافی اور درگزر اور اسلام سے محبت دیکھیں۔ اچھا یاد رہے کہ اس خاتون نے بھی، وحشی نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ دونوں صحابی ہیں، تو اب ہم ان کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں کریں گے۔ جب اللہ رسول نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے بات کرنے والے؟ مگر میں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا معاملہ تھا یہ۔ لیکن ہوا کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک نمائندہ بھیجا، کس کے پاس؟ وحشی کے پاس، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہ وحشی کو جا کر اسلام کی دعوت دو۔ اب آپ غور کریں کتنی بڑی مہربانی تھی، معاف تو کر دیا مگر کسی کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دینا، اس پر کتنا بڑا احسان ہے، اس کی تو آخرت بن جائے گی نا۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نمائندہ تھے وہ وحشی کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے بڑا کمال کا ذکر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا یا اللہ کا شریک ٹھہرایا یا بدکاری کی، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ میں نے تو سارے کام کیے، میں نے تو یہ سارے کام کیے، بھائی قتل بھی تو کیا تھا نا، حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا، اور باقی سارے کام، تو میں نے تو یہ سارے کام کیے، تو آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے رہے ہیں؟ میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ میں اسلام قبول بھی کر لوں اور بخشا بھی نہ جاؤں تو پھر کیا فائدہ اسلام قبول کرنے کا؟ آپ سوچیں نیگوشیشن ہو رہی ہے، حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے نبی پاک کے چچا کو شہید کیا ہے۔ قاصد آئے کہتے ہیں حواشی تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ میں نے تو یہ سارے غلط کام کیے، تو میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اب اللہ کریم کی بارگاہ سے ایک آیت نازل ہوتی ہے، قرآن میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، یعنی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے، اب اس کے لیے گنجائش بن جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ قاصد گیا واپس اگین میسنجر وحشی کے پاس کہ تمہارے لیے آیت آ گئی ہے اور دیکھو یہ ریلیف ملا ہے۔ وحشی کہتے ہیں ہو سکتا ہے میں ان چیزوں پہ عمل نہ کر سکوں، میں نیک عمل نہ کر سکوں، میں پراپر توبہ نہ کر سکوں، ایمان تو لے آؤں گا، تو اس میں گارنٹی تو نہیں ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ اب غور کریں کہ اللہ کریم کی رحمت کا عالم کیا ہے اور نبی پاک کی وسعت قلبی کا عالم کیا ہے۔ پھر قاصد واپس آئے، کہتے ہیں وحشی کہتا ہے مجھے امید ہے کہ نہ کر سکوں اگر میں ان تمام باتوں پر عمل، تو پھر کیا ہوگا میرا؟ ایک اور قرآن کی آیت نازل ہوئی، ہائے ہائے، اللہ کی رحمت تو دیکھیں۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اب کیا اس آیت میں حکم ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کفر کے بعد تو آلموسٹ سب معاف ہو گیا نا۔ وہ واپس گئے وحشی کے پاس، مبارک ہو دوسری آیت آ گئی ہے، اب تمہارے لیے اور ریلیف آ گیا ہے۔ وحشی کہتا ہے اس پہ بھی اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کرے، ہو سکتا ہے مجھے معاف نہ کرے۔ لک ایٹ دی وے، اس پہ تو اللہ نے یہ فرمایا نا اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔
مجھے معاف نہ کیا تو مجھے تو گارنٹی چاہیے، کوئی رخصت ہے میرے لیے؟ اللہ اکبر. پھر قاصد آتا ہے، کہتا حضور واشی تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب قرآن کی ایک اور آیت نازل ہوتی ہے. اب ذرا یہ آیت سنیے گا، میرے رب کی مہربانی دیکھیں. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. خود اعلان ہو گیا کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سب بخش دیتا ہے. اب واشی کے پاس پھر قاصد گئے. تھرڈ ٹائم لک ایٹ دا وے آف نیکی کی دعوت آف اسلام، کہ کسی طرح بندہ مسلمان ہو جائے. اب واشی کہتے ہیں ہاں اس میں گارنٹی ہے، یہ جو آیت ہے اس میں گارنٹی. وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑا پیارا نبی پاک سے سوال کیا، حضور یہ جو آفر، یہ جو رخصت، یہ جو ریلیف قرآن پاک میں آیا ہے صرف وحشی کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آئے ہائے ساڈا بھی کم ہو گیا نا. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ کتنی کمال کی، اور اس پورے واقعے میں کتنے لیسن ہیں. میں کہوں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نے ایسی تکلیف دی. پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایسے کیسے تکلیف کو دے جو حضرت وحشی کی طرف سے نبی پاک کو پہنچی تھی. مگر دل اقدس دیکھیں، معافی دیکھیں، درگزر دیکھیں. نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کرنے کے لیے قاصد بھیجا، اور وہ ریکوائرمنٹ کرتے رہے، وہ آرگیومنٹ کرتے رہے، نیگوشیشن کرتے رہے. اور پیارے آقا ان کے لیے ریلیف کوئی نہ کوئی صورت بن جائے. کیا ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں؟ ہم کیا کسی تکلیف دینے والے کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ غور کیجیے. ہمارے بہت سارے پرابلمز کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ریونج لینے کا سوچتے ہیں. ہم بعض اوقات انتقام کی آگ میں جلتے ہیں، اور یہ انتقام کی آگ جو اتنے لگی ہوئی کہاں ہوتی ہے؟ ادھر. انتقام تو پتہ نہیں کب لیں گے لیکن یہ روز جلاتی ہے. نہ سونے دیتی ہے، نہ جاگنے دیتی ہے، نہ جناب سکون دیتی ہے. خود ہی آگ لگا لی اپنے دل میں. اگر اس آگ کو بجھا دوں تو کتنا ریلیف ہو جائے گا، کتنا سکون ہو جائے گا. ٹینشن ہی نہیں رہی نا، مجھے بدلے کسی سے نہیں لینا ہے، مجھے میرے دل میں کسی کے لیے نیگیٹو ہے ہی نہیں. اور آپ بلیو کریں، ہمیں ملتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں یار نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہوں، یا رات کو سوتا ہوں تو دماغ چلتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے. آپ یقین کریں، آپ غور کریں، 2-3 پرابلمز ہو سکتی ہیں. آپ یا تو آپ کے دل میں حسد ہو گیا ہے کسی سے، کیونکہ حسد والا خود ہی چلتا ہے. حسد چیز ہی ایسی ہے کہ مجھے جس سے حسد ہو گیا، جب اس کو ترقی ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، اس کو عزت ملے گی مجھے تکلیف ہوگی، وہ مشہور ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، پیسے والا ہو جائے گا مجھے تکلیف ہوگی، وہ مزے کر رہا ہے اور میں رو رہا ہوں مجھے تکلیف ہو رہی. کمال کی بیماری ہے کہ جس سے حسد ہے وہ انجوائے کر رہا ہے، اور وہ جتنا انجوائے کر رہا ہے اتنا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو مجھے کیوں پالنی ہے ایسی بیماری بھائی؟ ٹھیک ہے نا، جو مجھے ہی تکلیف دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جیلسی ہے، جلن ہی ہے اس میں. اچھا افسوس کی بات ہے دنیا میں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا. اتنی خطرناک بیماری. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب سردیوں میں لوگ لکڑی جلاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد لکڑی فنش، ختم، راخ. ایسی نیکیاں ختم. اتنی مشکل سے نیکی کروں، نماز پڑھوں، سردی میں وضو کر کے نماز پڑھوں، یا روزے رکھوں، یا تلاوت کروں، یا صدقہ خیرات دوں، اور حسد کر کے سب جلا دوں، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوا بھائی؟ تو always try to understand کہ جس کو سکون سے نیند نہیں آتی نا، یا تو وہ بدگمان ہے کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچتا ہے، یا اس نے حسد پال لیا، یا ریونج ہے اس کے دل میں، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو نہیں آئے گی نیند. آپ دل سے سب نکال دو، کلین کر دو، یقین کرو ایسی نیند آئے گی کہ مزے کو مزہ آ جائے. جب مجھے کسی سے ٹینشن ہی نہیں ہے، مسلمان کی خوشیوں میں خوش ہونا شروع کر دیں. حسد کا اپوزٹ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا چلے نا یار کسی کو ترقی ملی، آپ انجوائے کریں، یا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو اور نواز، مجھے بھی دے دے. دیکھیں یہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تو نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے، یہ تو میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں نا، وہ اس کو دے سکتا ہے آپ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ جو تمنا ہوتی ہے کہ اس کا چھین کے مجھے مل جائے یا مجھے نہ ملے مگر یہ برباد ہو جائے، یہ حسد ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا پھر اس میں جو کانسیکوینسز ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہے. نیند ہی نہیں آئے گی، ٹینشن بہت ہے، دل جل رہا ہے، اور پیارے آقا سب کو معاف کر رہے ہیں، ایسے شخص کو بھی معاف کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ اس واقعے سے پہلے تو یہ سیکھیں کہ ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کر. دیکھیں وی آر ود ان ہیومن بینگز، ہم انسانوں کے درمیان جی رہے ہیں نا، انسان سے خطا ہو جاتی ہے.
آپ اگر باس ہیں، ایچ او ڈی ہیں، تو آپ کے کسی ساتھ کام کرنے والے سے مسٹیک ہو جائے گی، آپ شوہر ہیں تو بیوی بچوں سے مسٹیک ہو جائے گی، والدین ہیں تو بچوں سے مسٹیک ہو سکتی ہے، آپ کوئی کہیں بھی ہیں آس پاس کے لوگ مسٹیک کریں گے. اچھا میں خود بھی تو کرتا ہوں نا، آپ بھی تو کرتے ہیں. آپ دوسروں کی مسٹیک یاد کر رہے ہیں، اپنی مسٹیک کیوں بھول رہے ہیں بھائی؟ آپ کی مسٹیک پکڑنے والا کوئی اور ہے، مگر آپ دوسروں کی مسٹیک چھوڑ نہیں پا رہے. نہ کریں ایسا. اور یہاں میں بڑی ایک باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. ہم سب کی ایک دعا ہوتی ہے اور اچھی دعا ہے، اور خاص طور پہ جب شب قدر آتی ہے تو سبھی دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس کا معنی پتا ہے آپ کو؟ میننگ بڑا پیارا معنی ہے. اور بلکہ چلیے یہ مشورہ بھی دیتا ہوں، whenever you try to recite any of Arabic supplication، جب بھی آپ کسی عربی دعا کو پڑھیں اس کی میننگ ضرور سمجھا کریں، پھر مزہ ہی اور آئے گا. آپ مانگ کیا رہے ہیں آپ کو ہی نہیں پتا. آپ کسی جگہ پر آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں، کوئی کہے کیا لکھا ہے، بولے مجھے نہیں پتا، تو بھی کیسی اپلیکیشن ہے بھائی؟ آپ کو ہی نہیں پتا کیا مانگنا ہے. اپلیکیشن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، نہیں سمجھ آتا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اب تو چیٹ جی پی ٹی پتہ نہیں کدھر کدھر سے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے. تو بھائی دعا کا بھی تو معنی سمجھو نا، کیا مانگ رہے ہو اللہ سے. آپ بلیو کریں جس دن عربی دعائیں سمجھ آنے لگ گئی آپ کو مزے کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو رقت ہے، اللہ اکبر. یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ عربک دعاؤں کا ایسنس کیا ہے اور اس کا لطف کیا ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں. بہرحال اس دعا پر آتے ہیں. اچھا یہ دعا بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان کی ہے، حدیث پاک کی دعا ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا سے پوچھا تھا نا کہ حضور شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں، تو نبی پاک نے دعا بتائی تھی. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب بتائیں کہ اللہ سے ایسے مانگو، اس سے اچھی دعا کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ کوسچن آنسر مل گیا نا. آپ کہتے ہیں نا پیپر آؤٹ ہو جائے، پیپر آؤٹ ہی تو کر دیا نبی پاک نے. جس سے مانگنا ہے اس سے یہ ایسے مانگ لو، رب کے حبیب بتا رہے ہیں. لیکن اس دعا کے معنی کیا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دی بیوٹیفل وے ٹو آسک. مگر اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ سے تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. میں نے بندوں کو معاف کر دیا؟ ایک ایسی دعا ہے کہ میں کہوں یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے بندے معاف نہیں کروں گا، میں تو بدلہ لوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. بلکہ کچھ لوگ تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ اگلے کی خوشی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بچے کی جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا، اس دن بدلہ لوں گا، اس دن ذلت ذلیل کروں گا، جس دن اس کی پروموشن ہوگی نا، یا جس دن جناب اس کو کوئی ترقی ملے گی، میں اس دن اپنا جو ہے نا غصہ نکالوں گا. استغفر استغفر. کتنا گندا ذہن ہے یار. کسی مسلمان کی خوشی خراب کرنی ہے آپ کو؟ خدا کے واسطے سوچیں، وہ رشتہ دار سوچیں کہ اللہ نے اس بھائی کے گھر میں خوشی دی، ارمانوں سے وہ خوشی کر رہا ہے، اور آپ اس نیت سے جا رہے ہو اس خوشی میں، یا نہیں جا رہے ہو اس خوشی میں کہ میں اس کی خوشی کو خراب کروں. ایسا نہ ہو تمہاری ساری خوشیاں خراب ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے. سنیے کیسی دعا ہے، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، میں تیرے بندوں کو معاف نہیں کروں گا. یہ کیسی دعا ہے مجھے بتاؤ نا. مزہ کیا ہے کہ میں پہلے سب کو معاف کروں، جس نے بھی مجھے ستایا، تکلیف پہنچائی، اور پھر اللہ سے عرض کروں اے کریم تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے، میں تو بندہ ہوں نا، میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب اے کریم تو بھی مجھے معاف کر دے. پھر دل سے نکلے گی نا، پھر اس کا لطف بھی اور ہوگا. تو اپنے دلوں کو صاف کیجیے. دس از دا سیکنڈ ریزولوشن. ایک دوسری اچھی نیت کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کلین ہونا چاہیے. یہ حسد، بدگمانی، لیگ پولنگ، یہ بہت سارے اداروں میں چل رہا ہوتا ہے. یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کو کیوں ترقی مل رہی ہے. دیکھیں یاد رکھیں، پتہ نہیں کیوں ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ اس کی ترقی میری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں، ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. یار ایک سمندر ہے، سمندر میں کیا مچھلی کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ مچھلی ہٹے گی تو مجھے راستہ ملے گا؟ اتنا بڑا سمندر ہے اللہ کی رحمت کا، اس کو بھی تیرنے تو آپ بھی تیرے. آپ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھے نا، اس کو پیچھے کر کے آگے کیوں بڑھنا ہے؟ ہاں وہ کہتے نہیں وہ اصل میں اس نے وہ چاپلوسی کی تھی، تو اس نے وہ شکایت کی تھی، تو اس نے فلاں کام کیا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا. یار آپ ان چیزوں کو چھوڑ دینا، آپ کے نصیب میں جو آپ کو مل کر رہے گا. آپ اللہ کی رحمت سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں حسد کی ایک بیسک وجہ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ماشاءاللہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر میں ہمارے یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی کو 100 ہزار کے نوٹ دوں اور میں کہوں یہاں سے بانٹنا شروع کریں. اب اس وقت 100 سے زیادہ اسلام پہ بیٹھے، مثال دے رہا ہوں، کافی سارے. یہ یہاں سے شروع کریں، ہزار کا سب کو نوٹ دیں. اب میں نے اعلان بھی کر دیا کہ 100 نوٹ ہے، 1,00,000 روپے ہے، جناب سب میں ہزار بانٹ دیں. تو ادھر بیٹھنے والا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جو بھائی 100 نوٹ بانٹیں گے تو یہاں کی تو باری نہیں آئی، ختم ہو جائیں گے. تو وہ ہو سکتا ہے یہاں سے کھڑا ہو اور آگے جا کے لائن توڑ کر اپنا 1,000 روپے لے لے، کیونکہ میری باری میں تو ختم ہو جائیں گے ان کے پاس. اول تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن لاجیکلی تو سمجھ آتا ہے نا کہ 100 نوٹ بندے 200 ہیں.
اچھا ان کے پاس 100 ہیں تو باقی کو ٹینشن ہو رہی ہے، اللہ کے پاس تو محدود نہیں ہے نا، اس کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں نا. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو ملنے سے پہلے مجھے مل جائے ورنہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہوگا. اس کریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ جب سے دنیا بھری بانٹ رہا ہے. اللہ سے یہ کہو نا، اللہ تو اس کو دے رہا ہے مجھے بھی دے دے. جو اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. عزت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے، شہرت اس کو دی آپ کو بھی دے سکتا ہے. دولت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماہ رمضان رحمتوں کی کان، مغفرت کا پیغام ہمارے درمیان ہے. روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کچھ نڈھال محسوس کرتا ہے، خاص طور پر جب افطار کا وقت آتا ہے تو پیاس سے زبان سوکھتی ہے، اور بعض اوقات بندہ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھتا ہے کہ اب کتنی دیر باقی ہے کہ جب میں کھاؤں گا، جب میں پی سکوں گا. یہاں 2-3 باتیں بڑی لطیف ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس میں جو بندگی ہے نا، جو اللہ سے محبت نظر آتی ہے کہ سامنے پانی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، مگر میرے رب کا حکم ابھی تک نہیں ہوا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے. اس سے انسان کی اللہ سے محبت چھلکتی ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانے سے بھی رک گیا، پینے سے بھی رک گیا، اپنی خواہشات سے بھی رک گیا. اور روزے کے فضائل کتنے ہیں! یہ اتنا زبردست نیکی کا کام ہے. یہ پورا جسم سمجھ لے عبادت کر رہا ہے. آپ کی پوری باڈی جو ہے نا وہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے، کیونکہ باڈی کی جو نیڈ پوری ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، کھانے سے ہوتی ہے، اس سے آپ رکے ہوئے ہیں. تو گویا انسان کا پورا جسم اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. بدقسمتی سے کئی لوگ ایسے اب سنتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں، تو وہ بھی سستی نہ کریں کہ روزے کے بارے میں سنیے کہ کیسے کیسے فضائل احادیث میں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور کوئی داخل نہیں ہوگا. اسپیشل ڈور ہوگا جنت کا. آپ دیکھتے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں، ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے اور اس وی آئی پی گیٹ سے لوگ داخل ہوتے ہیں جو وی آئی پیز ہوتے ہیں. تو اے روزہ داروں تمہیں مبارک ہو کہ جنت میں وہ دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے. اور قیامت کے دن ایک اناؤنسمنٹ ہوگا، کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا. جب یہ داخل ہو جائیں گے نا تو جنت کا وہ ڈور، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس دن ان لوگوں کو کتنی افسوس ہوگا، کتنی حسرت ہوگی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہوں گے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ صرف رمضان کے روزے نہیں، ہم اس کے بعد بھی نفلی روزوں کی بھی کوشش کیا کریں. ہر پیر کو روزہ رکھنا سنت ہے. اچھا ایک اور فائدہ دیکھیں، جو پورا سال کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھتا ہے نا، اس کو رمضان کے روزوں میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عادی ہوتا ہے. سڈنلی آل آف دا سڈن پورا سال گزرنے کے بعد جو اچانک روزے رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو زیادہ بعض اوقات روزہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیں، اے روزہ دارو تمہیں مبارک ہو. میرے آقا فرماتے جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا. یعنی روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. روزے کی ایک اور شاندار فضیلت، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. اچھا کوے کی عمر بتائی جاتی ہے کہ 500 سال ہوتی ہے. 500 سال تک پرندہ اڑے گا تو کتنا دور ہوگا؟ اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں.